آج ہم کو سرگودا کے ایک ایسے گاؤں کے بارے میں بتائیں گے جہاں پر گاؤں کے ہر فرد کے اوپر FIR درج ہے۔ FIR درج کیوں ہے اور اس کی وجہ کیا ہے، ہم یہ جانیں گے گاؤں کے لوگوں سے۔ تو آئیے چلتے ہیں گاؤں کے لوگوں سے بات کرتے ہیں۔ میں اس وقت 96 شمالی گاؤں کے اندر موجود ہوں اور اس وقت گاؤں کے جو افراد ہیں وہ میرے ساتھ موجود ہیں۔ ہم ان سے جانیں گے کہ یہ اتنی FIRs گاؤں کے افراد کے اوپر کیوں درج ہوئی ہیں، اس کی آخر وجہ کیا ہے۔ السلام علیکم جی، یہ آپ بتائیے گا کہ یہ اتنی جو FIRs ہیں یہ گاؤں کے لوگوں کے اوپر کیوں درج ہوئی ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ جی صرف گاؤں والے، یہ جو آپ کے جگہ پیچھے نظر آ رہی ہے یہ وہ جگہ ہے جو گراؤنڈ اور جنازہ گاہ کے لیے ہم لوگوں نے کوشش کی، DC صاحب کو درخواست دی، انہوں نے یہ منظور کی اور اس کے لیے گرانٹ باقاعدہ جاری ہوئی، مگر جس کے قبضے میں ایک اعلیٰ سرکاری افسر ہے جس کے قبضے میں یہ زمین تھی سرکاری، اس کو یہ بات ناگوار گزر گئی اور اس نے اس کے بعد گاؤں کے نوجوانوں کے اوپر، بزرگوں کے اوپر، ہر ایک کے اوپر چوری کے، ڈکیتی کے پرچے کروانے شروع کر دیے۔ ایسی FIRs ہیں جن ایک FIRs میں 42 بندے نامزد ہیں اور پھر ان کو بلیک میل کیا گیا، ان سے پیسے وصول کیے گئے FIRs خارج کرنے کے لیے۔ جب پولیس کے پاس جاتے ہیں پولیس والے کہتے ہیں جی ہم مجبور ہیں، ہم کچھ کر نہیں سکتے۔ وہ بندہ ایک اعلیٰ عہدے پہ بیٹھا ہوا ہے، سرکاری افسر ہے، وہ اتنا مجبور کر دیتا ہے، پولیس افسران مجبور ہو کے FIR دیتے ہیں، بعد میں چاہے خراج ہوتی ہیں مگر پریشان کر کے محکمے کے بھی، لوگوں کو بھی کافی سال سے یہ سلسلہ نہیں تھم رہا۔ جی بالکل، آپ نے ان کی بات سنی کہ ایک سرکاری جو جگہ ہے جس کے اوپر گراؤنڈ اور جنازہ گاہ بنانے کا فیصلہ کیا گیا تھا گاؤں کی جانب سے اور اس کی باقاعدہ DC سرگودا کی جانب سے منظوری بھی ہوئی تھی، لیکن اس کے بعد یہ تواتر کے ساتھ جو FIRs ہیں یہ درج کی جا رہی ہیں۔ اور بھی ہیں گاؤں کے لوگ، ان سے بات کریں گے۔ اب یہ بتائیے گا کہ FIRs کا سلسلہ کب سے چل رہا ہے اور اب تک کتنی FIRs درج ہو چکی ہیں؟ یہ 2017 سے FIR کا سلسلہ شروع ہے۔ اس گراؤنڈ کی بابت یہ سارا کام شروع ہوا ہے۔ ہم نے صرف اس کی درخواست گزاری تھی DC صاحب کو کہ یہ جنازہ گاہ کے لیے اور سپورٹس کے لیے منظور کی جائے۔ وہ الحمدللہ DC صاحب نے، کمشنر صاحب نے وہ منظور کر دی۔ اس کے بعد جو سلسلہ FIR کا شروع ہوا وہ اب تک جاری ہے، جس میں میں تقریباً 1 سال پہلے جیل کاٹ آیا ہوں اور دوسری FIR میں نے ضمانت کرائی ہوئی ہے۔ کم از کم اسٹوڈنٹس 96 شمالی کے اور بزرگ آدمی جو 60-70 سال کے، کم از کم 27 FIR ان کے اوپر درج ہیں۔ سرکاری عہدے پہ بیٹھا اعلیٰ افسر ہے یہ، اس کے بھائی کی مدیت میں یہ FIR ہو رہی ہیں، وہ رکشہ ڈرائیور ہے، اور جب FIR ہو جاتی ہے اس کا والد صاحب اور اس کے بھائی امتیاز اور والد تاج یہ وصولی کرتے ہیں، ریکوری کرتے ہیں، کسی سے 20,000 کسی سے 10,000۔ ایک FIR 2017 میں ہوئی تھی 504/17 تھانے صدر میں، وہ 42 آدمی پہ FIR ہوئی تھی۔ ان کے والد نے، اس کے بھائی نے کم از کم کسی سے 15,000 کسی سے 20,000 روپے لے کے وہ FIR خارج کروائی ہے۔ یہ آپ سن رہے ہیں کہ ایک گراؤنڈ اور ایک جنازہ گاہ کا مطالبہ کرنا ان گاؤں کے لوگوں کا جرم بن گیا اور یہاں پر جو ان کے خلاف جو ہے 27 سے زائد جو FIRs ہیں وہ درج کی جا چکی ہیں پولیس کی جانب سے۔ اور گاؤں کے لوگ جب پولیس کے پاس جاتے ہیں تو پولیس کہتی ہے کہ ہم جو ہے مجبور ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے، آپ کو یہ FIRs فیس کرنی پڑیں گی۔ تو یہ گاؤں کے افراد جو ہیں وہ IG پنجاب اور چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ خدا را ان کو انصاف دیں اور یہاں کے بچوں کے مستقبل اور بزرگوں کی جو عزت اور تقدس ہے اس کو خراب نہ کیا جائے اور لوگوں کو انصاف دیا جائے۔ IG پنجاب صاف ہو، چیف جسٹس پاکستان صاف ہو، IG پنجاب صاف ہو۔